بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز، آسان تجوید کورس میں ہمارے چینل پر آپ کا خوش آمدید ہے۔ آج ہمارا پہلا سبق ہے جس میں ہم اپنے اس کورس کو شروع کرنے لگے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے اس کورس کو ہر سننے والے کے لیے نافع بنائے اور آسانی کے ساتھ اسے مکمل کروائے۔ آج کا ہمارا سبق مخارج کے بارے میں ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلتا ہے۔ مخارج یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کی تعریف یہ ہے کہ حرف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ اب حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم، خیشوم کہتے ہیں ناک کا بانسا، ان 5 چیزوں کے اندر 17 جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں سے عربی کے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں۔ قرآن کریم کو تجوید سے سیکھنے کے لیے ان مخارج کو سیکھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر آپ سوال کریں کہ تجوید کسے کہتے ہیں تو میں کہوں گا کہ حروف کو ان کے مخارج سے ادا کرنے کا نام تجوید ہے۔ تو آج کے سبق میں ہم یہی سیکھیں گے کہ کون سا حرف منہ کے یا ناک کے یا حلق کے یا ہونٹوں کے کس حصے سے نکلتا ہے اور کس طرح سے ادا کیا جاتا ہے۔ یہ بات تو آپ جانتے ہیں کہ یہ عربی زبان یہ اردو کے ساتھ بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، بہت زیادہ ملتی جلتی ہے۔ تو بعض الفاظ تو ایسے ہی ہیں جو جس طرح اردو میں پڑھے جاتے ہیں ویسے ہی عربی میں پڑھے جاتے ہیں، لیکن بعض الفاظ ان کے لیے ایک خاص زاویہ منہ کا بنانا پڑے گا، یا بعض الفاظوں کے لیے آپ کو ایک خاص منہ کی پوزیشن بنانی پڑے گی، تب جا کر وہ ادا ہوں گے۔ اگر اس کے اندر آپ نے ذرا برابر بھی غفلت کی تو وہ لفظ ادا نہیں ہوگا، اور نماز میں اگر آپ اس طرح سے قرآن مجید میں اس لفظ کو آپ نے ادا کیا تو نماز بھی آپ کی خراب ہو جائے گی۔ اب دیکھیں، ایک لفظ ہے الف، تو یہ الف جس طرح اردو میں الف بولتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی الف بولا جاتا ہے۔ با کو لے لیجئے، با جس طرح با اردو میں ہم بولتے ہیں اسی طرح عربی میں بھی با بولا جاتا ہے۔ تا ہے، تا کا بھی کوئی واضح فرق نہیں ہے عربی اور اردو کے اندر، لیکن آپ سا پر آ جائیں۔ سا ایسا لفظ ہے کہ اس کو ادا کرنے کے لیے آپ کو کچھ پوزیشن بنانی پڑیں گی۔ وہ کیا ہے کہ یہ لفظ ادا ہوتا ہے جب آپ کی زبان کی جو نوک ہے اوپر والے دانتوں کے ساتھ ملا کر جب اس لفظ کو پڑھیں گے بغیر سیٹی کے، تو تب یہ لفظ ادا ہوگا۔ جیسے کہ مثلا دیکھیے گا، سا اس طرح سے یہ لفظ پڑھا جائے گا۔ اگر آپ نے اس میں ذرہ برابر بھی سیٹی داخل کر دی، یا آپ نے زبان کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ ملا کر اسے نہیں پڑھا، زبان کا جو کنارہ ہے، جو نوک ہے، اسے آپ نے منہ سے نہیں نکالا، تو یہ لفظ اور یہ حرف ادا نہیں ہوگا۔ اب مثال کے طور پہ قرآن کریم کی آیت ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اب لفظ ہے کوثر سا کے ساتھ، آپ اسے پڑھیں گے کوثر سین کے ساتھ۔ اگر آپ نے پڑھ دیا یا آپ نے سا ہی پڑھا لیکن اس میں سیٹی داخل کر دی تو اب اس کے میننگ غلط ہو جائیں گے، جس سے نماز بھی فاسد ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو سا کو پڑھنے کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ زبان کی نوک کو آپ نے اوپر والے دانتوں کے ساتھ ملا کر یا تھوڑا سا زبان کی نوک کا کنارہ باہر نکال کر اس لفظ کو پڑھنا ہے۔ کس طرح سے؟ سا اس طرح سے یہ لفظ پڑھا جائے گا۔ اگلے حرف کو دیکھیے گا، جیم، یہ بھی ویسے ہی ہے جس طرح اردو کے اندر ہم جیم کو پڑھتے ہیں، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ صرف یہ فرق آپ نے رکھنا ہے کہ جب آپ نے عربی میں اس لفظ کو پڑھنا ہے تو ذرا سا آپ نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ کیوں کھینچنا ہے؟ اس لیے کہ عربی کے اندر بعض حروف ایسے ہیں جو دو حرفوں سے مل کر بنتے ہیں۔ مثال کے طور پر دیکھیں، با یہ 2 حرف سے مل کر بنا ہے، با اور الف، با، تا، سا، تو اس لیے ہم اسے کم کھینچتے ہیں، اتنا ہی جتنا 2 الفوں کو پڑھنے میں وقت لگتا ہے اتنا ایک با کو پڑھنے میں، اتنا ہی ایک تا کو پڑھنے میں، اتنا ہی ایک سا کو پڑھنے میں وقت لگے گا۔ لیکن جب آپ جیم کو پڑھتے ہیں تو جیم یہ 3 حرفوں سے مل کر بنتا ہے، جیم یا میم، تو اس لیے ہم نے اس کو پڑھنے میں اتنا ہی وقت لگانا ہے، 3 الفوں کو پڑھنے میں وقت لگے گا۔ تو بنیاد ہم نے کس کو بنانا ہے؟ الف کو، یعنی ایک الف یہ 1 حرف کے قائم مقام ہے، تو 3 حرف یہ 3 الفوں کے قائم مقام ہے۔ جس طرح الف الف الف، 3 بار الف کو پڑھنے میں جتنا وقت لگے گا اتنا ہی وقت ہم نے جیم کو پڑھنے میں لگا دینا ہے۔ ٹھیک ہے، امید کرتا ہوں یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ تو اگلا حرف ہے ہمارا ہا۔ ہا
یہ حروف حلقی میں سے ہے۔ حروف تہجی میں 6 حروف ایسے ہیں جنہیں حروف حلقی کہا جاتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا حرف ہمارے سامنے آ گیا ہا۔ یہ ہم اگر آپ اپنے حلق کو دیکھیں تو حلق میں آپ کو جو ایک ہڈی، تھوڑی سی ابری ہوئی ہڈی نظر آتی ہے، اس پر آپ ہاتھ رکھیں گے اور تھوڑا سا اس کو دبا کر دیکھیں تو آپ کو یہاں سے ہا نکلتا ہوا محسوس ہوگا۔ اس لیے ہم نے آپ سے کہا کہ یہ حرف حلقی ہے، حلق سے نکلنے والا حرف ہے۔ تو آگے دیکھیں خو، یہ عام اردو کے خو جیسا ہے، اس کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، صرف فرق یہ ہے کہ آپ نے اسے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ تو ان میں سے پہلا حرف ہمارے سامنے آ گیا خو، یہ ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والا حرف ہے۔ ویسے تو یہ اردو کی طرح ہی پڑھا جائے گا خو، لیکن بس ہم نے اس کے اندر احتیاط کیا رکھنی ہے کہ اسے موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ آگے دیکھیے گا دال، یہ اردو کے جیسا اردو کا دال ہوتا ہے ویسا ہی ہے، لیکن بس فرق یہ ہے کہ آپ نے اس کو، کیونکہ یہ 3 حرفوں سے مل کر بنا ہوا ہے، تو اسے آپ نے لمبا کر کے تھوڑا کھینچ کے ادا کرنا ہے، دال۔ اگلا حرف ہے ذال، ویسے ہی اس کو ادا کرنا ہے جیسے ہم نے سا کو ادا کیا تھا۔ تو سا کے ادا کرنے کے لیے ہم نے آپ کو بتائی تھی ایک بات کہ آپ نے زبان کا جو نوک ہے، آگے والی جو کنارہ ہے، اسے آپ نے اوپر والے دانتوں کے ساتھ ٹچ کرنا ہے یا تھوڑا سا منہ سے اس کو باہر نکال کر اس لفظ کو پڑھنا ہے۔ کیسے؟ سا۔ اسی طرح رال، اس میں بھی آپ زبان کی نوک باہر نکال کر اس لفظ کو پڑھیں گے، رال، بغیر زور لگائے، بغیر اس کے اندر آپ نے دانتوں کو بند کیے اس لفظ کو پڑھنا ہے، رال۔ اگر ہم اس میں تھوڑا سا بھی زور ڈال دیں گے تو یہ ذال نہیں رہے گا بلکہ زا بن جائے گا، جیسے قرآن مجید میں ہے الذین یؤمنون، الذین، اگر آپ اسے زا کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ غلط ہو جائے گا، الذین، زین، تو یہاں زا نہیں ہے، ذال ہے۔ تو اس کے پڑھنے کا وہی طریقہ ہے جو ہم نے آپ سے بتایا کہ آپ نے زبان کی نوک کو دانتوں سے باہر نکال کر اس لفظ کو پڑھنا ہے، ذال۔ اگلا حرف ہے رو، یہ بھی اردو کے رو کی طرح ہے، کوئی اس کے اندر فرق نہیں ہے، بس آپ نے اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ رو کو آپ نے موٹا کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا تفخیم، موٹے پڑھے جانے والے حروف، تو ان میں سے دوسرا حرف ہے رو۔ تو رو یہ ہر حالت میں موٹا نہیں پڑھا جاتا، بعض کنڈیشنز ہیں جن کے اندر رو موٹی پڑھی جاتی ہے اور بعض کنڈیشنز میں یہ رو باریک پڑھی جاتی ہے، وہ انشاءاللہ ہم آگے اپنے لیکچر کے اندر اس کو سمجھیں گے جہاں رو کے قاعدے آئیں گے۔ تو یہاں پر ہم نے حروف تہجی میں اس کو مخرج کے اعتبار سے دیکھنا ہے کہ یہاں پر اس لفظ کو ہم نے عام اردو کے لفظ کی طرح ہی پڑھنا ہے، کوئی اس کے اندر خاص فرق نہیں ہے، بس صرف یہ ہے کہ آپ نے اس کو یہ سیکھ لینا ہے کہ یہ موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے۔ اگلا حرف ہے زا کو دیکھیے گا، زا میں نے آپ سے بتایا کہ دانت بند کر کے اور آپ نے اس کو ذرا زور لگا کر اس لفظ کو پڑھنا ہوتا ہے، زا، اور اس کے اندر وہی فرق ہے جو ذال میں تھا کہ آپ نے اس میں منہ کھول کر اور زبان کو باہر نکال کر اس لفظ کو نہیں پڑھنا، ورنہ یہ غلط ہو جائے گا۔ تو اسے پڑھیں گے زا۔ اگلا حرف ہے سین میں اور ثا میں وہی فرق ہے جو ہم نے آپ کو زا اور ذال میں بتایا ہے کہ ذال کو پڑھنے میں ہم نے زبان کو ذرا ہونٹوں سے باہر نکال کر اسے ادا کیا تھا، اسی طرح زا میں ہم نے منہ کو بند کر کے پڑھا اس کو۔ تو سین میں اور ثا میں بھی یہی فرق ہے کہ سین کو آپ نے سیٹی کے ساتھ اور دانتوں کو بند کر کے اس کو پڑھنا ہے، سین، اس طریقے سے یہ لفظ ادا ہوگا، سین، دانتوں کو آپ نے بند کر کے کلوز کر کے اس لفظ کو ادا کرنا ہے اور سیٹی کے ساتھ ذرا پڑھنا ہے، سین۔ اگلا حرف ہے شین، صاد، موٹے پڑھے جانے والے حروف ہیں، ان میں سے صاد یہ تیسرے نمبر پر ہے، تو آپ نے اس کو پر کر کے موٹا کر کے ادا کرنا ہے۔ اسی طرح غاد، یہ بھی موٹا پڑھے جانے والا حروف ہے، اس لفظ کے ساؤنڈ کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں غاد، ایک ساؤنڈ ہے، دوسرا ساؤنڈ بعض اس کو پڑھتے ہیں دواد اور بعض اسے پڑھتے ہیں غاد۔ تو آپ جس بھی ساؤنڈ کو فالو کرتے آ رہے ہیں اسی کے مطابق پڑھیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن خاص خیال آپ نے رکھنا ہے مخرج کا، کہ اس کا مخرج کیا ہے کہ زبان کی جو کروٹ ہے، ٹھیک ہے، زبان کی اگر آپ دائیں سائڈ والی کروٹ لیں تو اس سے آپ نے اوپر والی جو ڈاڑیں ہیں وہاں ان کے ساتھ اس کو ٹچ کر کے زبان کی کروٹ کو، دائیں سائڈ کی کروٹ کو اوپر ڈاڑوں کے ساتھ ٹچ کر کے جب آپ اس لفظ کو پڑھیں گے تو یہ اپنے مخرج سے ادا ہو رہا ہے۔ اب اس کا ساؤنڈ آپ کوئی بھی رکھیں، غود رکھیں یا زود رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ بائیں سائڈ سے آپ اس کو نکالیں
تو یہ ذرا مشکل ہوگا لیکن نکل جائے گا۔ بائیں سائڈ کی زبان کی کروٹ کو اوپر والی ڈاڑوں سے ملائیں اور اس لفظ کو ادا کریں غود، تب بھی نکل جائے گا۔ لیکن بعض نے لکھا ہے، تجوید کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ دونوں سائڈ کی زبان کی کروٹ کو آپ اوپر ڈاڑوں کے ساتھ ملا کر پڑھنا چاہیں تو تب بھی یہ لفظ ادا ہو جائے گا، لیکن اس صورت میں انتہائی مشکل ادائیگی ہو جائے گی۔ تو یہ تھا غوت کے معاملے میں ذرا سی تھوڑی سی وضاحت تھی جس کا کرنا ضروری تھا۔ غوت سے آگے ہے تو۔ تو بھی موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے، ہمیشہ موٹا پڑھے جانے والا حرف ہے، اور اردو کا تو اور عربی کا تو تقریباً سیم ہے، کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اگلا حرف ہے ظا۔ ظا یہ بھی موٹا پڑھے جانے والا حروف ہے۔ تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ 8 ایسے حروف ہیں حروف تہجی میں جو موٹے پڑھے جاتے ہیں، تو ان کے اندر ایک ظا بھی ہے۔ ایک لفظ ہے عین، حروف حلقی میں سے دوسرا حرف ہمارے سامنے آ رہا ہے عین، اس کو بھی آپ نے حلق سے ادا کرنا ہے۔ تو اس کی ادائیگی کے اندر آپ نے خاص دھیان رکھنا ہے کہ اسے حلق سے ادا کرنا ہے۔ کس طرح سے؟ عین۔ عربی کے اندر 8-9 حروف اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے ہیں جن کے اوپر آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی کوشش کر کے ان کو ادا کرنا پڑتا ہے۔ باقی جو حروف ہیں وہ تقریباً اردو سے ریلیٹڈ ہیں، اردو کے ساتھ وہ سیم ملتے جلتے ہیں، اس لیے وہ بڑی آسانی سے پڑھے جاتے ہیں۔ باقی یہ جو 8-9 حروف ایسے ہیں کہ جن کے ادا کرنے میں ہمیں تھوڑی سی کوشش کرنی پڑتی ہے، تھوڑی سی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ان میں سے ایک عین ہے، عین، تو اس کو پراپر اس کے مخرج سے ادا کرنے کے لیے آپ کو ذرا اس پر کوشش کرنی پڑے گی۔ میں نے آپ کو شروع میں یہ بات کہی تھی کہ تجوید کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے ہم 2-4 دن میں سیکھ لیں، بلکہ یہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے، یعنی اس پر وقت لگتا ہے۔ آپ اسے 1-2 ہفتے میں سیکھ کر قرآن مجید کو تجوید سے پڑھنا سیکھ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ آپ اس کو وقت دیں گے تب جا کر آپ کو یہ تجوید آنا شروع ہو جائے گی۔ اگلا حرف ہے غین۔ غین، تو اس کو بھی آپ نے موٹا کر کے ادا کرنا ہے، یہ بھی موٹے پڑھے جانے والے حروف میں سے ہے۔ فا۔ فا یہ اردو کے فا کی طرح ہے، کوئی خاص مشکل بات نہیں ہے اس کے اندر۔ قوف۔ قوف تھوڑا سا لمبا کر کے پڑھیں گے کیونکہ 3 حروف سے مل کر بنا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس کو موٹا کر کے بھی پڑھنا ہے۔ کاف، یہ اردو کے کاف کی طرح ہے، کوئی واضح فرق نہیں ہے اس کے اندر، لیکن آپ نے اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ اسی طرح لام، میم، نون، واو۔ واو 3 حروف سے مل کر بنا ہے، اس لیے ہم اس سے ذرا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ ہا۔ ہا یہ حروف حلقی میں سے ہے، اور یہ حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو ہمارے سینے کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے اس کی زیادہ آواز آپ کو سینے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ ہے تو یہ حروف حلقی میں سے، لیکن حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو سینے کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اس لیے اس کی زیادہ آواز آپ کو سینے سے نکلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ حمزہ۔ حمزہ یہ حرف بھی حروف حلقی میں سے ہے، لیکن یہ حلق کے اس حصے سے ادا ہوتا ہے جو منہ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے اس کی آپ کو زیادہ تر آواز منہ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوگی۔ اگلے 2 حرف ہیں یا، اور دوسرا حرف بھی ہے یا، یہ اردو کے یا کی طرح ہیں، کوئی خاص فرق ان کے درمیان میں نہیں ہے۔ یہ کل 29 حروف تہجی آج ہمارے مکمل ہوئے پہلے لیکچر کے اندر، جس کے اندر ہم نے ان بنیادی حروف کو سیکھا جن کا تعلق مخارج کے ساتھ ہے۔ مخارج سے ان حروف کا سیکھنا اور ان کا پڑھنا یہ تجوید کو جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم نے جن باتوں کو سیکھا، اللہ کریم سے دعا ہے کہ وہ ہر سننے والے کو سمجھ میں آ جائیں، اور میں آپ سے دوبارہ عرض کروں گا کہ یہ ٹائم ٹیکنگ چیز ہے اور یہ بنیادی حروف ہیں، اس لیے آپ ان کو ڈیلی وائز اور ڈیلی بیسس پر آپ انہیں ریوائز کریں۔ آپ انہیں بار بار سنیں گے، ہمارے اس سبق کے اس پارٹ کو بار بار سنیں گے، بار بار ان کا ریویژن کریں گے، تو تب جا کر آپ کی تجوید بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے جاننے والے احباب تک ہمارے سبق کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔